سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ یحب المتطہرین کہ میں تمہارا رب اور خالق جو ہوں وہ پاک اور صاف چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند یہ ہے کہ پاک اور صاف چیزیں ہوں، ستھری چیز ہوں، اچھی چیز ہو، تو اللہ نے اس کا انتظام دنیا میں کیا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں گرد ہے، غبار ہے، گند ہے، تو آدمی گندا ہو سکتا ہے اس سے، تو اللہ پاک نے اس کا انتظام فرمایا، اور زمین سے زیادہ حصہ جو اللہ پاک نے رکھا وہ پانی کا رکھا، کہ اللہ نے کہا تھا میں تو پاک اور صاف چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے بنائی پاک صاف کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور ایسے انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی نیچے بھی ہر جگہ سے پانی کو برسا دیتا ہے۔ بادلوں میں دیکھیں بالکل روئی کے گالے کی طرح بادل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح پانی کو جمع کرتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، ہواؤں کو پھر چلاتا ہے، اس طرح پہ ہوا بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اور پھر وہ بادل جو جاتے ہیں اس جگہ پر جا کے مختلف جگہوں پہ وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں، گڑھوں کے اندر، چشموں میں، دریاؤں کی شکل میں، کیسا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو سمجھ یہی آتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ اس لیے انتظام کیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ گندے نہ رہیں، صاف کپڑے ہوں، صاف شکلیں ہوں، اور نہائیں دھوئیں، کوئی پسینے کی بو نہ آئے، اور طہارت کو پسند کریں، جب فارغ ہوں اپنی چیزوں سے تو اس میں بھی پانی کو استعمال کریں، اور جس قدر انسان اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب میری مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کے اندر آنے کی بھی شرط لگا دی کہ پاک صاف ہو کر آؤ، اس میں مزید یہ کہہ دیا کہ نہیں اور بھی پاک کرو، ایک طریقہ کیونکہ آپ میری عبادت کے لیے آ رہے ہو، خاص عبادت ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں اللہ کے لیے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا لیے بھی حکم یہ فرمایا کہ بھائی نہیں یہ پاکی میں چلے گی، بے شک تم جو کچھ کر کے آؤ، لیکن اس کے لیے ایک میں خاص طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر تم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ اس طرح کلی بھی ڈالو، ناک کے اندر بھی پانی ڈالو، ناک میں کیا گند جاتا ہے آدمی کے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کیا گند ہوگا، اور کانوں کے اندر بھی انگلیوں کو پھیرو، سر کے اوپر بھی مسا کرو، پاؤں کو بھی دھو، ہاتھوں کو دھو، یعنی کتنا پسند ہے اللہ کو یہ پاک ہونا، کتنا انتظام کیا اللہ پاک نے کہ بندہ میرا پاک اور صاف رہے۔ تو ظاہر ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جسم پہ کپڑے گندے ہیں اور ہم نے نہائے نہیں ہیں کچھ ایک آدھ ہفتہ، ایک ہفتہ تو کہیں چلتا ہے لوگوں کا، جمعے کے جمعے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ تو ماشاء اللہ روز کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اپنی اپنی طبیعت پہ ہوتا ہے۔ بعض کی طبیعت تو ایسی کہ چلو عید کی عید ہی نہا لیں گے کوئی بات نہیں، لیکن ہوتی انسان کی طبیعت پہ ہے۔ تو کسی بھی طبیعت کا انسان مالک ہو، لیکن آپ خود تجربہ کر لیں، تھکے ہیں، کچھ ہیں پریشان ہو، یا فٹ بال کھیل کے آئے ہیں یا کرکٹ کھیل کے آئے ہیں آپ، تو سب سے پہلے دل یہ کرے گا یار پسینہ واش کرو، اس کو جا کے نا شاور لے لو، اور جیسے شاور لے کے نکلیں گے تو خود آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، آدمی کی اتنے غنودگی سے آنے لگتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان صاف اور پاک ہوا ہے۔ جب تک گندا رہتا ہے آدمی، اس کو جو ہے نہ نیند کا مزہ آتا ہے، نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، اپنی پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ یہ تو آپ اور میرا روز کا تجربہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ ہے اتنا فرق گندے اور صاف رہنے میں انسان کے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے آدمی کے لیے کہ بھائی گندا رہنے سے جو آدمی ہے وہ طبیعت اس کی صحیح رہتی، اور پھر تو اسی چیز تو خود اللہ نے پسند نہیں کرتا ایسے انسان کو۔
تو یہ تو بات ثابت ہو گئی، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بھی سارا پانی وغیرہ جو کیا اللہ نے بڑا انتظام کیا ہمارے لیے. تو ہمیں صاف رہنا چاہیے نہیں، نہانا چاہیے نہیں، وضو پراپر کرنا چاہیے نا اللہ کی عبادت کے لیے. یہ اللہ کا شکر بھی کریں، اللہ تیرا شکر ہے کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں پانی بہتات دے دی پانی کی. تو الحمدللہ جہاں بھی جائیں کچھ ملا نہ ملے پانی ضرور مل جاتا ہے کام آ جاتا ہے الحمدللہ. حج پہ آپ جائیں کیسے ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ رش ہو حج پہ، جس کو آپ فارغ ہوتے ہیں اپنے مناسک، کیا دل کرتا ہے؟ نہانے کو دل کرتا ہے نا فوراً. سب سے زیادہ بس جلدی سے احرام اتاریں یا شاور کریں، نہائیں، ایک بالٹی پانی کی مل جائے، فریش آدمی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ تو ہے اصل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں اس آدمی کو. تو یہ ہم ظاہر پہ دیکھتے رہتے ہیں، حقیقت میں تو جو اللہ نے جو کہا ہے مطہرین کا لفظ جو کہا ہے یہ دنیا تک نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ نہیں کہ بھائی دنیا تک ہے، قرآن تو بہت اونچی چیز ہے نا. حقیقت میں اللہ پاک نے یہ آخرت کے بارے میں کہا ہے انسان کو کہ جیسے دنیا میں نے تمہیں یہ تجربہ دیا ہے کہ تم میرے گھر جو میرا گھر ہے بے شک کہیں بنا لو، کچا بنا لو، 2 چٹائیں رکھ دو، لیکن میرا گھر ہے جہاں سجدہ کیا انسان. ایسے ہوتا نا، بے شک کارپیٹ نہ ہو، مٹی ہو، لیکن وہاں سجدہ اور اللہ کا گھر ہے. حکم کیا ہو گیا اس جگہ کا؟ دیکھیں کہ اس کے اندر آؤ تو کیسے آؤ؟ پاک اور صاف ہو گیا ہو، باوضو ہو کے تمہیں اندر آنا پڑے گا. یہ حکم نہ لگا، اس کے بغیر نہیں آ سکتے، پاک ہو کے آنا پڑے گا. یہ نہیں کہ چلو بھائی وہ تو کارپیٹ تھوڑی ہے وہاں، بڑا اونچی تھوڑی لائٹیں تھوڑی لگی ہیں. نہیں، آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ کبھی سفر کریں تو کچی مسجدیں ہوتے ہیں، ایک چٹائی پڑی ہوتی ہے، سب کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، ہوتا ہے نا ایسے. لیکن کیا وہاں بغیر وضو نماز پڑھ لیں گے آپ؟ پورے وہی شرائط ہیں جو سب سے بڑی مسجد، خوبصورت ترین مسجد ہو آپ کی، بادشاہی مسجد ہو یا لال قلعے کی مسجد ہو یا دہلی کی مسجد ہو بڑی، لیکن شرط ان مسجدوں کی، اس چھوٹی مسجد کی ایک ہی شرط ہے کہ اندر آنے تو پاک ہو کر آؤ. ہے نا شرط، پاک ہو کر اندر ہے. کچھ یہ نہیں کہ وہ بڑی ہے تو چھوٹی ہے چلو یہاں سے چل جائے گا کام. تو اب آپ سوچیں ذرا، خیال کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر اجازت نہیں دیتا کہ آپ بغیر پاک ہونے آ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخرت میں ہمیں مل جائے گا اس طرح؟ اللہ سے ملاقات ہو سکے گی؟ جنت میں اس آدمی کو داخل کرے گا جو ناپاک ہوگا؟ اللہ یحب المطہرین. ایسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنا انسان کا پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو چاہتا ہے کہ میرے پاس جب آؤ بالکل پاک اور صاف ہو کر غسل لیا ہو، صاف ستھرے ہو بالکل، ہے نا. یہ اب یہ ہے کہ بھائی اس کا ہم انتظام نہیں، اللہ نے اس کا بھی انتظام دیا ہے. اب جیسے یہ دیا ہے پانی کتنا زیادہ دیا ہے بتایا نا میں نے آپ کو. تو اس جگہ پہ کیونکہ ہمیں پاک ہو کر جانا ہے، صاف ہو کر جانا ہے، اور بالکل کلیئر، تب معاملے اللہ اسی کو پسند کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گند کو نکالنے کے لیے، جو گند کیا ہے جو انسان کے اندر گند ہے، وہاں تو اندر والے گند ہوں گے نا سارے، اندر جو ہمارے گند جمع ہو جاتے ہیں گناہوں سے، آنکھ کا گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بشر جو ہے، انسان جو ہے، جیسے آدمی کو کہہ جی میں کام کر کے آ رہا ہوں تو مجھ پہ گرد نہیں ہوگی، دنیا ہے. ریگستان میں جائیں گے تو مٹی پڑے گی، یا سڑک پہ جائیں گے تو کپڑے خراب ہوں گے، اسی طرح یہ دنیا ہے، گناہ تو ہے پہلے، پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر وہ سارے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نہا لیے دھو لیے تو ٹھیک ہے، صاف سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک صاف وہ بندہ ہوگا کہ جیسے اوپر سے صاف ہوئے اندر سے بھی ویسے صاف ہو. یہ ہے مطہرین کا لفظ، اس کو کہا اللہ جو یحب المطہرین. تو اس کا انتظام کیا کیا اللہ نے؟ کہتا ہے جس طرح میں نے پانی کو کثیر دیا ہے تمہارے لیے، کثرت کے ساتھ دیا ہے صاف ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح میں نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، دیکھ میں نے اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے ذکر کو تمہیں کہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. جب سے کثرت سے پانی دیا ہے تو صفائی باطن کے لیے، تاکہ تم میرے پاس بالکل پاک اور صاف ہو کے آؤ. کیا دیا ہے اللہ نے؟ کثرت سے ذکر کرو میرا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے غسل خانے میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، صاف ہو کے نکلتا ہے. جب بندہ جس طرح ہمارے اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا بھی گند میل ہمارے اندر ہوگا نا، کیا خاصیت ہے اس پانی کی، یہ بھی پانی ہے نا اندر کی صفائی کے لیے، کہ جو کچھ بھی گند ہمارے اندر ہوگا، آنکھ کا ہوگا، کان کا ہوگا، زبان کا ہوگا، ہاتھ کا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں سارا دن، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے آدمی سے.
غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. جیسے ہی آگے انسان نے واش کیا اپنے آپ کو, اندر واش کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ, ذکر کی مجلس میں بیٹھا اور اللہ کا ذکر کیا, تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بلا کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب کو پاک کر دیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی پاکی انسان میں سے ہوتی ہے. کتنے محروم ہیں ہم لوگ. بالکل ہمارا حساب تو وہی عید کی عید نانے والا آدمی, اس کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ ہم تو, جبکہ اللہ نے حکم بھی یہ دیا ہے کہ اس کے غسل کے لیے تو بھائی چلو جمعے کا جمعہ چل جاتا ہے, روز نہ نہاؤ. اللہ نے جمعے کو لازمی کیا کہ جمعے پہ ضرور تم بات لو, کہا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ جو گند ہے مٹی کا, یہ کپڑوں پہ جو لگ جاتا ہے, یہ جو گوبر کا گند لگ جاتا ہے, یہ اتنا بڑا گند نہیں ہے جو تیری جھوٹ بولنے کا گند تیرے اندر جمتا ہے, جو تیری غیبت کا گند اندر جاتا ہے, تیری حسد کا گند اندر جاتا ہے. یہ تو دبے اتنے خطرناک ہیں کہ دنیا کسی کوئی چیز کو ختم نہیں کرے گی. اگر یا تو دنیا کے اندر ختم کر ذکر کرے گا, یا پھر قیامت کے اندر دوزخ کی آگ سے میں اس کو صاف کروں گا. بتائیں, یہ چوائس ہمارا ہے. بتائیں دنیا میں صاف کرانا ہے یا آخرت میں؟ اس کے لیے اللہ نے ذکر دیا. اتنا بڑا گند ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اس کو صاف کر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ذکر کیا اور صاف, اللہ بھی اعلان کر دیتا ہے. لیکن ہم اس طریقے اگر چلے گئے کہ کبھی زندگی میں نہائے ہی نہیں, ہم نہانے سے مراد کیا ہے کہ کبھی ہم نے ذکر کیے ہی نہیں, ذکر کی تو توجہ نہیں دی. یہ سمجھتے ہیں ذکر تو بس ایسے ہی ہے, یہ ثواب کما لو, فلاں کلمہ پڑھ لو, یہ ذکر کیا ہے. اللہ والوں سے پوچھے ذکر کیوں کرتے تھے؟ وہ ذکر نہیں کرتے تھے, وہ اپنی باطن کا غسل کرتے تھے. اللہ نے کہا اور کیا, صبح بکرۃ وعشیٰ, کئی جگہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ صبح بھی نہاؤ شام کو بھی نہاؤ. اتنے گند ہیں کیونکہ یہ گند اتنا خطرناک ہے کہ یہ صاف نہیں ہوتا. اللہ نے کہا صبح بھی تمہیں نہانا پڑے گا, صبح بھی اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا ساری رات کی گند کے لیے, اور پھر رات کو بھی تمہیں گند کرنا پڑے گا. تو یہ لازم ہو گیا کہ 2 وقت کا غسل ہمارے پہ لازم ہے, اللہ کا ذکر. صحیح ہے نہیں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے لازم ہو گیا. اور جو یہ نہیں کرے گا وہ گندا ہوگا, اور گندے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ مومن تو ہیں, ایمان والے ہیں, ہمیں جنت میں تو بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ کہا ٹھیک ہے پھر میں اپنی لانڈری میں تمہیں نہلاؤں گا. میری لانڈری ہے بھائی تمہارے لیے. لانڈری کہتے ہیں نا جس میں کپڑے دھلتے ہیں, کہتا ہے پھر میں دھلاؤں گا, آ جاؤ تم میرے پاس. ایسے نہ تمہارا جو طریقہ میں نے تمہیں دنیا میں بتایا نہ کرو, اس کو نہ سمجھو, تمہیں کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن میں سنتے بھی ہو, حدیثیں بھی ہیں. حضرت ذکر رحمۃ اللہ 100 سے زیادہ مقام اس کے فوائد اور ذکر اس پہ لکھے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت مشائخ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں ذکروں پہ لکھی ہوئی ہیں, اور فوائد ان کی حدیثیں 100 150 200 حدیثیں ہیں ثبوت کے طور پر. لیکن ہمارے دماغ میں جاتی ہی نہیں یہ بات, عقل میں نہیں آتی بات کہ اندر سوچیں ہم گندے ہیں ہی نہیں. اللہ اکبر, کچھ گندے ہیں ہی نہیں تو پھر اللہ نے یہ بنایا کیوں ہے, اہتمام کیا کیوں ہے؟ اگر ہم گندے نہیں تو پانی بنایا کیوں ہے, آسمان سے پانی اتارا کیوں ہے؟ یقین ہم گندے ہیں تو یہ چیز ہماری ہے, اللہ نے دی ہے. ہم اندر کے گندے ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ذکر کرو. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ تم بھائی اپنے آپ کو صاف نہیں کرو گے, میرے پاس آ جاؤ, تو پھر میرے پاس تو انتظام ہے. وہ کس طرح صاف کرنے والا گند ہوگا, کیونکہ دنیا کا گند لے کے تم میرے پاس اوپر آ رہے ہو, اس کے لیے تو پھر میرے لانڈری کا انتظام ہے. اس کا تو ٹمپریچر جو ہے وہ تو CDPD سب سے اوپر نکلے گا, اس کو پتہ نہیں کتنے سینٹی گریڈ پہ ہوگا, وہ کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے. پھر وہاں گند نکلیں گے. بہتر یہ ہے میرے دوستوں کہ اس چیز کے پابند ہو جاؤ. جس طرح ایک نفیس انسان کو, نفیس سمجھتے ہیں نا, ڈیلیکیٹ, نائس, کلین انسان کے طبیعت کے اندر, نیچر کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں کہ جناب فٹ بال کھیل کے آیا, پسینہ پسینہ ہوا, میں نہاؤں نا, یہ کبھی نہیں ہوتا. دل کرتے نا آدمی کا, طبیعت کرتی ہے. تو اسی طرح لازم ہے ہمارے پر کہ ہمارے جو اندر گند چلے جاتے ہیں دنیا میں پھرنے سے, کاروبار پر ادھر ادھر جانے سے, کسی دوست سے ملنے سے, لازم ہے کہ طبیعت پہ بوجھ بن جائے. اور شام کو لازم ہے کہ اللہ کا ذکر بیٹھ کے کرے. اور پابندی کیا ہے, اللہ کہتا ہے یہ اتنا زبردست واش کرتا ہے اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا فکر نہ کرو, تمہارے ٹائم پر ہے, بس تم بے شک 3 منٹ بیٹھ جاؤ, تمہیں صاف کر دوں گا. 3 منٹ, 3 دفعہ بیٹھ کے کونے میں تم کہہ دو اللہ اللہ اللہ. شام کو اللہ کہتا ہے ساری تمہارے دن کی جتنی بھی گند ہے نا اس کو کلین کر دوں. دیکھیں کتنا بڑا زبردست صاف کرنے والی لانڈری اللہ نے دی. تو میرے بھائیوں, التجا کروں گا آپ سے, آخر میری بات, یہ ٹوٹی پھوٹی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قرآن حدیث سے, کہ ہم کیوں اللہ کا ذکر کریں, ہمارے اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے,
کس لیے کرنا چاہیے؟ جو لوگ اللہ کا ذکر پہ پابندی کرتے ہیں صبح شام، یہ پاگل ہیں، یہ کیا دیوانے ہیں، یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جا کے سوئیں، کوئی اور کام کریں، ہزاروں کام پڑیں، دنیا کے دھندے ہیں. لیکن وہ بہت اللہ کہتا ہے کون لوگ ہیں؟ اولی الباب لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، میرا پیغام سمجھ گئے. عقل مند لوگ، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، تم بیوقوفوں نہیں پتا یہ میرا پیغام سمجھ گئے ہیں کہ اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو صاف کرتا ہے. یہاں ایک عجیب خوشخبری میرے ذہن میں آ رہی ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ذکر کرنے والے سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے. قرآن کے اعلان نہیں کریں گے بھائی ذکر، پابندی اختیار کریں صبح اور شام. ٹائم کی کوئی بات نہیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، لیکن اس کو آپشن نہ سمجھیں، آپشن نہ سمجھیں، یہ کمپلسری ہے. کمپلسری ہے. کیوں کہ آج آپ نے یہاں ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے صاف کرے گا. اور غیبت کے دھبے جب مٹیں گے، وہاں جھوٹ کے دھبے مٹیں گے، آنکھوں سے جو ہم نے زنا کی ہوں گے اس کے دھبے مٹیں گے، ہاتھ سے جو ہم نے غلطیاں کاری کی ہوں گی اس کے زنا، برے حالات جو ہماری زندگی کے اندر گزرتے ہیں. تو اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے تنہائیوں کے اندر وہ گناہ کرتا ہے انسان. تو اللہ ستار ہے، عیوبوں کو چھپاتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں وہ سب کو دکھائے گا کہ یہ آدمی دیکھو تم اس کی عزت کرتے تھے، یہ دیکھو یہ کام کرتا تھا. اب کیونکہ ہے تو میرے پہ کلمہ پڑا ہے، جنت میں تمہیں لے کے جانا ہی ہے، لیکن اس کو اب جنت کے قابل میں بناؤں گا. اب جیسے جیسے گناہ ہوں گے اسی سینٹی گریڈ پہ اس کو جلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی سینٹی گریڈ پہ جلاؤں گا. تو اب 2 ہی آپشن ہمارے پاس ہیں کہ گناہ تو ہوں گے ہمارے سے، ہم انسان ہیں. تو بھائی یہاں صاف کر لو. صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام جتنی اللہ توفیق دے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، بس یہاں صاف ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. موت تو اسی کے درمیان آئے گی نا بھائی، یا صبح آئے گی یا شام آئے گی، اسی کے درمیان میں آئے گی نا. یا تو صبح آئے گی یا شام کو آئے گی، اس کے درمیان میں موت آئے گی. اگر آپ صبح سے صاف ہو گئے اور موت آ گئی تو پاک نکل گئے، اور اگر رات کو موت آ گئی تو ہم پھر بھی پاک نکل گئے، کیونکہ ہم نے رات غسل کیا ہے، پھر بھی ہم پاک ہو کے نکل گئے. اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے کہ صبح اور شام کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک بس تم رات ایک دفعہ کر لو، نہیں کہا صبح اور شام ذکر کرو، سب بہوں اور بکرتوں اسیر. تو یہ ایک دم ذکر کے دوران ہی دل میں میری بات آ گئی، بڑی اچھی بات آئی، الحمدللہ بڑی کام کی بات آئی. تو مجھے تو بڑا مزہ آیا بات کر کے. حالانکہ میں تو ذکر کے موڈ میں تھا، میرا تو آج 2-3 دن سے بہت سخت حال خراب ہے، دماغ ہی اڑا ہے، بہت زبردست بیماری. تو یہ ایسی بات آ گئی کہ میں کہہ دیا شاید کچھ لوگ، یہ تو پرانے گاہک ہیں کافی، یہاں سارے پرانے گاہک نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن کوئی نئے گاہک بھی ہیں ماشاءاللہ ذکر میں بیٹھنے والے. تو وہ اب سمجھ جائیں کہ یہ جو جماعت آتی ہے یا ذکر کر رہی ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں دوسری مسجد میں جا رہی ہیں کہ ذکر میں بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں دھکے پڑ رہے ہیں، لوگوں نکال رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں یہ کون لوگ ہیں. اولی الالباب یہ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہو ہم نے غسل کرنا ہی کرنا ہے، سبحان اللہ، ہم نے پاک ہو کے جانے ہی جانا اللہ کے پاس. ایسا نہ ہو ایسے حالت میں موت آ جائے اور ہم اسی حالت میں چل جائیں. جن بھائیوں نے ذکر نہیں سیکھا وہ کسی اللہ والے سے ذکر سیکھ لے. کل بھی ذکر بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں منہ بھی نہیں چلانا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے ذکر رکھا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں ذکر یہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں نہیں نہیں، اس سے بڑا ذکر اللہ نے دیا ہے. تو تمہارا جو اندر دل ہے نا، دل وہ ٹک ٹک کر رہا ہے نا، اس دل کو ٹک ٹک کرنے سے بجائے کیا سکھا دو؟ اللہ اللہ سکھا دو. تو پھر وہ ٹک ٹک نہیں کرے گا، بلّہ کیا کرے گا؟ رب رب رب، اللہ 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 کرے گا. اور کئی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ یہ اسکیننگ نہیں ہوتی، جو کیا کرتے ہیں اس کو دل کا کرتے ہیں نا کچھ اسکین وغیرہ، کمپیوٹر چلا دیتے ہیں، اس کی ساؤنڈ بھی آتا ہے، ڈھم ڈھم آواز آتی ہے نا ایسے. کسی اللہ والے کو موقع پڑ گیا بیچارے کو ڈم ڈم کرانے کا، تو ڈاکٹر ہی مسلمان تھا، وہ اللہ والا تھا ہی اللہ والا، وہ تھا بھی اس کا مرید. اس نے جب لگایا تو اس نے یہ تو ہمارے ہاں تو جو ہے ڈاکٹروں کا اندر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی آواز ڈم ڈم، یا بتاتا ہے ڈف ڈم، ایسی کوئی آواز ہے جو آتی ہے دل میں، یہ تو کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا پھر سن لو، غور لگا کے سنو کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے حضرت جی ایسا لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں اللہ 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 کہہ رہے. تو کہہ رہے بے کوئی قرآن نے نہیں بتایا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، تو کیا یہ میرا دل اللہ کو یاد نہیں کرے گا؟ بس یہ کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کا ذکر. اللہ کہتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو ہر چیز. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو.
کہ دنیا کی ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو اس کی زبان کو کہ ذکر کر رہی ہے یا چوں چوں کر رہی ہے، پی پی کر رہی ہے. یہ دروازہ جو ہے نا، دروازہ ابھی آپ کھولیں گے آواز آتی ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے. لیکن اللہ کہ تم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا اس کی تسبیح کیا ہے. چھوٹی سی چینٹی جا رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، اس کی تسبیح اپنی ہے، اپنی تسبیح مار رہی ہے. ہر ایک کو تسبیح دی ہوئی ہے. طوطا اپنی تسبیح مار رہا ہے، چڑیا اپنی تسبیح مار رہی ہے، کوا اپنی تسبیح مار رہا ہے. ہر آدمی جو اپنی اپنی تسبیح پہ لگا ہے، اندازہ لگا ہے. ہر ایک کو اللہ نے تسبیح دی ہے کہ تم بس پڑھتے رہو. اور ان کا کمال یہ ہے، کبھی آپ یہ دیکھ لیں، دروازہ کھولے گا اور نہ بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بولے گا. جس کو اللہ پاک نے ذکر دے دیا پوری کائنات میں، اس نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے. ایک بندہ ہے جس کے لیے پورا قرآن اتار دیا، انبیاء اتار دیے، یہ بتا کے اللہ کا ذکر کرو. اللہ اور ہر جمعے پہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو 7 تعریفیں کی جاتی ہیں ذکر کی، اولا و اعلیٰ، کیا کچھ نہیں ہے. ہمارے امام صاحب کا ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کی 7 تعریفیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں پوری دنیا کے اندر. خطبے کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ ذکر اولا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، اکبر بھی ہے، ہر کچھ بتایا جا رہا ہے. ہم بس کان پر غائب ہو جائے. آج وعدہ کریں کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم نے اتارنا ہے، کیونکہ ہماری یہ بہت کام کی چیز ہے. اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے پانی ہے جسم کے لیے، تو ذکر ہے روح کے لیے. سبحان اللہ. جیسے ہم 2 دفعہ نہاتے ہیں یا فٹ بال کھیل کے آتے ہیں، بدبو آتی ہے، ہم نہاتے ہیں. اسی طرح جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے بو آتی ہے. وہ بو اتنی گندی ہوتی ہے کہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کے نزدیک نہیں آتا، کوئی نہیں نزدیک. تو بھائی گندہ نہ پھریں، صاف رکھیں اپنے آپ کو، صفائی کریں اور الحمدللہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا کریں. صبح بھی ذکر ہوتا ہے ذکریہ مسجد میں، اور جناب اللہ دعا کریں سے مسجد میں بھی صبح شروع ہو جائے ذکر، اور یہاں بھی فجر کا ذکر ہو جائے. بھائی تو اس وقت شروع کرتا ہے اللہ پاک جب کسی کوئی دعا مانگو، جب کسی کو شوق ہو. بارش اللہ تعالیٰ وہاں برساتا ہے جہاں پہ زمین خشک ہو چکی ہے اور اللہ سے فریاد کرتے اللہ بارش برسا، تو اللہ بارش برسا دیتا ہے. تو بھائی جو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ، ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں بھی ذکر ہو. جب کسی نے دل سے دعا کر دی تو انشاءاللہ یہاں بھی صبح کا ذکر شروع ہو جائے گا. ہفتے میں 2-3 دفعہ فجر کے بعد یہاں بھی ذکر مجلس ہو جائے گی اور لوگ یہاں بھی الحمدللہ ذکر کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ میرے پرانے ساتھی تو ماشاءاللہ لگے ہیں، جو صحیح جو آج کوئی نئے لوگ بیٹھے ہیں 10-5 جو ہیں، تو انہوں نے بھی میری بات کو سمجھا ہوگا، قرآن حدیث سے سمجھا ہے. اپنے دل کے اندر محسوس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کتنا ضروری اور امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے. اللہ پاک ہمیں اس میں توفیق دے عمل کریں. چلیں اب ذکر کرتے ہیں، بیچ میں شروع ہو گیا کام.